بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ذکر چل رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے بیان ہوا تھا کہ سن 10 نبوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہا، یعنی غم کا سال، کیونکہ یہ وہی سال تھا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ کفار مکہ جو ابو طالب کے رعب اور ابو طالب کی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہہ پاتے تھے، اب ان کے لیے راستہ آسان ہو گیا۔ ابھی ابو طالب کی وفات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجہیز و تکفین کا انتظام فرمایا اور آپ نے ہی قبر میں انہیں اتارا۔ اور چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رعب کی وجہ سے، آپ کی شرم و لحاظ کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ آپ کو نہیں ستاتے تھے۔ اب یہ دونوں شخصیتیں وہ تھی کہ ان کی وجہ سے بہت سارے سردار خاموش تھے، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے ستانے کا راستہ آسان ہو گیا۔ خود ان کی جدائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور آپ رنجیدہ رہنے لگے، غم میں رہنے لگے۔ اسی لیے آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا۔ کفار کو ستانے کا موقع مل گیا، انہوں نے ستانا شروع کر دیا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں کافروں نے موقع پایا کہ آپ تنہا ہیں اور ستا لیا جائے تو کوئی کچھ کہنے والا نہیں، اس لیے آپ کے اوپر کوڑا اور مٹی ڈال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا انہوں نے دیکھا، حالانکہ ابھی بچی تھی، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈالی گئی ہے۔ وہ اپنے معصوم سے ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی مٹی صاف کر رہی ہیں، آپ کا سر دھو رہی ہیں اور آنسو لگاتار آنکھوں سے جاری ہیں، وہ رو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو ذلیل نہیں کرے گا اور تمہارے باپ کا لایا ہوا دین ہر گھر تک پہنچ کر رہے گا۔ تو کافروں نے ستانا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں عقبہ ابن ابی معیط آیا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ تنہا ہیں۔ اس کمبخت نے چادر اٹھائی اور وہ چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دی اور اس چادر کو کھینچ دیا کہ چادر کا پھندا بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سخت تکلیف ہوئی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور عقبہ ابن ابو معیط سے کہا، او خدا کے دشمن، کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، مار دینا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، وہ اپنے اس دعوے پر اپنے رب کی طرف سے تمہارے سامنے دلیل بھی لے کر آیا ہے، واضح نشانیاں لے کر آیا، پھر بھی تم اسے قتل کر دینا چاہتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اکیلے ہیں، لیکن کافروں کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں تو سب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب یہاں سے انہیں لے جایا گیا، دیکھا کچھ دیر کے بعد ہوش آئی، تو ہوش آنے کے بعد سب سے پہلے جو پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کیا آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو دنیا برا بھلا کہتی ہے، لیکن ان کے قربانی، ان کا جذبہ ایثار اور ہمدردی دنیا اس کی نظیر اور مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے دشمنی کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا ایمان، ان کے جیسی محبت، ان کے جیسی قربانی دنیا میں کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہوش آتا ہے، اپنی تکلیف کو نہیں پوچھتے، اپنے تکلیف پہنچانے والوں کی خبر گیری نہیں لیتے، اگر پوچھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں۔ بہرحال کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے محبوب کی یہ تکلیف دیکھی نہیں گئی، یہ غم دیکھا نہیں گیا کہ آپ کو دو وفات کی بنا پر غم پہنچا اور کافروں نے تکلیفیں پہنچائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج پر بلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں ایک ایسی گفتگو ہوگی، دنیا میں کسی نے ایسی گفتگو نہیں کی، ایک ایسی گفتگو ہوگی جہاں اللہ اور اس کے رسول ہیں، جہاں صرف دو ہی ذات ہیں، کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے، نہ وہاں کرام الکاتبین ہیں، نہ وہاں جبرائیل امین ہیں۔ ایک ایسی ملاقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا۔ یہ اعزاز صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ جہاں دنیا کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، جبرائیل امین اس سے بہت دور پہلے رک جاتے ہیں، صرف تنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ یہ معراج کا سفر ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی چچا ابو طالب، ان کی بہن ام ہانی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بہن نہیں تھی۔ ام ہانی آپ کی چچا دار بہن تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، کبھی کبھی آرام بھی فرما لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے مکان پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے ہلا رہا ہے، بیدار کر رہا ہے۔ آپ کو بیدار کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیا گیا، فرمایا کہ میں جبرائیل امین ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے باہر تشریف لائے، دیکھا تو ایک سواری کھڑی ہوئی ہے جس کا قد خچر سے کچھ کم اور گدھے سے تھوڑا زیادہ ہے، جو کہ برق رفتار، برق کیا کہا جاتا ہے بجلی کو، جو کہ بجلی کی رفتار سے چلنے والی، اسی وجہ سے اس کا سواری کا نام براق رکھا گیا۔ جس طریقے پر یہاں سے اگر 1000 کلومیٹر تک آپ بجلی کی لائن کھینچ دو، یہاں پر بجلی شروع ہو تو چند سیکنڈ میں وہاں پر بجلی پہنچ جائے گی۔ یہ تو مثال، حصی مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ اتنی تیز، بلکہ اس سے بھی کئی گنا تیز وہ سواری تھی۔ آپ کو حضرت جبرائیل امین نے اس پر سوار کیا۔ قرآن کریم میں اس بات کی صراحت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ آپ وہاں مکان سے اٹھ کر پہلے مسجد حرام میں تشریف لائے، باوضو ہوئے، یہاں سے اس سواری پر سوار ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے، کچھ ہی لمحوں میں آپ مسجد اقصی پہنچ گئے۔ یہاں دیکھا تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، آپ کے استقبال میں ہیں۔ آپ کو اعزاز ملا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے سب بنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ یہی وہ موقع ہے کہ ان پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدی بھی امام اور آگے کھڑے ہونے والے نبی وہ امام الانبیاء،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں سے امام الانبیاء کا خطاب ملا کہ آپ نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، سب کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ اپنی سواری کے قریب تشریف لائے۔ یہ غیبی نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یا تو یہ تمام نبی یہاں آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، یا یہ ہے کہ نماز پڑھاتے ہی آپ سواری پر چلے۔ یہ تمام انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے مطابق اپنی جگہ جہاں پر ان کا اللہ نے جگہ طے کی ہے وہاں چلے گئے۔ یہ آسمانوں پر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ کا سفر یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان و زمین اور عرش و کرسی تک، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ جانا، یہ پورا کا پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ سفر ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام نبیوں سے آپ کا تعارف اور آپ کا تمام نبیوں سے تعارف فرمایا۔ ہر جگہ فرماتے گئے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں۔ جب جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو وہاں نبوت کا نہیں، وہاں ابوت کا خطاب دیا جاتا ہے، وہاں ابوت کی نسبت بیان کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے ھذا ابوک ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم ہیں، چونکہ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کا روحانی سلسلہ کہ جو طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہی طریقہ وہی شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس توحید پر حضرت ابراہیم علیہ السلام قائم تھے، اسی توحید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت محمدیہ قائم ہیں۔ بہرحال آسمانوں کا سفر ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش و کرسی کا سفر کرتے ہوئے ایک جگہ پہنچتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ حضرت جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے حجاب کم اگرچہ ہیں لیکن ابھی بھی حجاب ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آگے جانے کی اجازت ملتی ہے۔ وہ کیسا مقام ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بہت ساری باتیں کی، بلکہ مؤرخین اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایسی باتیں بھی کی کہ ان کا علم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی کو نہیں۔ انہی کو کہا جاتا ہے میان عاشق و معشوق رمزیز کہ کرامن کاتبین راہم خبر نیز، کہ عاشق اور معشوق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ باتیں بھی ہوئیں کہ کرامن کاتبین کو بھی اس کی خبر نہیں کہ وہ کیا باتیں ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری چیزوں میں تسلی بھی دی، یہاں تک کہ آپ کو اپنی قربت کا ایک تحفہ دیا جس کو نماز کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ معراج پر بلا کر دیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو کوئی پریکٹیکلی ایک کرنے والا عمل ہے، شاید یہ کوئی رسم ہے کہ کچھ دیر کے لیے کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہوا وہ تحفہ ہے جو پوری امت میں تقسیم ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن کہ نماز مومن کے معراج ہے۔ اس نسبت پر بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہوا معراج کا تحفہ وہ عام مومن بھی اس کو استعمال کرتا ہے۔ اس بنا پر بھی کہ جس طریقے پر آپ معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تھے، اسی طریقے پر مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ بہرحال معراج سے لوٹے، آپ نے ساری چیزیں، جنت جہنم ساری چیزیں راستے میں گزرتے ہوئے ہر چیز کا نظارہ کیا، اور چند لمحوں میں آپ اپنے بستر پر بھی آ گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بستر میں جو آپ کی گرماہٹ تھا وہ ابھی جو کا جو موجود تھا۔ جس دروازے سے جاتے ہوئے وہ کنڈی ہل رہی تھی، وہ اسی آپ اتنی جلدی لوٹ کر بھی آ گئے کہ وہ ابھی بھی ہل رہی ہے۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اس واقعے کا
لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ وہ کافر جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، سچا کہتے تھے، لیکن چونکہ ان کی عقلوں میں یہ بات نہیں آئی، اس وجہ سے وہ انکار کرنے لگے، کہنے لگے کہ کیسی عقل کے خلاف بات کرتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ہمارے میں ایسے ہیں کہ شریعت کی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ کہہ دیتے کہ یہ دین کی بات کہاں، یہ سمجھ میں تو آ نہیں رہی۔ اگر سمجھ میں آتی، ایمان والے کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام لے لینا کافی ہے، اس بات کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو جانا کافی ہے۔ ورنہ کافروں وہ تو اپنی عقل میں آنے والی باتوں کو تسلیم کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ کافروں نے انکار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی نے بتلایا کہ تمہارا دوست ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے کہ میں رات کو اپنے بستر سے پہلے مسجد حرام میں آیا، یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر ساتوں آسمانوں پر گیا، میں نے جنت جہنم ساری چیزوں کی سیر کی، پھر اسی لمحے میں آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر محمد الرسول اللہ نے یہ بات کہی تو بالکل سچ ہے، میں ذرہ برابر جھٹلانا تو دور کی بات، شک کی بھی گنجائش نہیں کر سکتا اس میں۔ آپ نے صحیح فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے تصدیق فرمائی کہ آپ نے جو جو فرمایا وہ بالکل صحیح ہے۔ آپ کو لقب صدیق کا عطا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جو جو چیزیں دیکھی تھی، حتیٰ کہ کفار مکہ کے جو قافلے ملک شام میں موجود تھے وہاں پر اپنی تجارت اور بزنس کے لیے گئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے متعلق خبر دی کہ فلاں فلاں شخص وہاں اس طریقے پر تجارت کر رہا ہے، یہاں تک کہ جس شخص کی سواری گم ہو گئی تھی آپ نے اس کے متعلق بھی خبر دی کہ فلاں فلاں شخص کی سواری گم ہو گئی، وہ اپنی سواری تلاش کر رہا ہے۔ جب یہ قافلے ملک شام سے لوٹے، پوچھا گیا کہ فلاں فلاں رات اور فلاں فلاں دن میں تم کہاں تھے؟ انہوں نے بتلایا، اور انہوں نے خود نے کہا کہ اس لیے ہمیں وقت لگا کہ فلاں ساتھی کی سواری گم ہو گئی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ دنیا نے بعد میں تو تصدیق کی، لیکن اس وقت تصدیق کرنے والے سب سے پہلے شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اہل ایمان نے یہی کہہ دیا کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کہتے ہیں تو ہمیں شک نہیں، بلکہ ہم تو اس سے بھی بڑی بات پر ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا اور ہمارے ماحول میں خدا کے سب منکر، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا نام لیا، خدا کا پیغام دیا، تو ہم نے بغیر کسی شک و شبے کے ان کی بات کو قبول کر لیا۔ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ بہرحال معراج کا سفر ہوا، انہی دوران اسی سن 10 نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ چونکہ اب کفار مکہ کو زیادہ ستانے لگے تھے، ان سے امیدیں نہیں رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا طائف جو مکہ المکرمہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر بہت سرسبز و شاداب آبادی ہے، وہاں انگور کی بہت خوبصورت کھیتی ہوتی ہے، آج بھی وہاں کی کشمش بہت مشہور ہوتی ہیں۔ آپ نے سوچا کہ کیوں نہ وہاں جا کر تبلیغ کی جائے، اللہ کا پیغام دیا جائے، ہو سکتا ہے وہاں کچھ لوگ ایمان قبول کر لیں تو وہاں پر تبلیغ دین کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لے کر وہاں تشریف لے گئے، جا کر لوگوں کو سمجھایا۔ وہاں کے اس بستی کے 3 سردار جو تینوں بھائی تھے، عبدیہ لیل، مسعود اور حبیب، تینوں تک یہ پیغام پہنچایا۔ تینوں نے آپ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، ایمان نہیں لائے۔ دو نے تو یہ کہا کیا خدا کو تو ہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے؟ ایک نے آخر میں کچھ ہلکی بات کی تو کہنے لگا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو سچا نبی ہے تو تیرا انکار خطرے سے خالی نہیں، اور اگر تو جھوٹا نبی ہے تو جھوٹے سے بات نہیں کی جاتی۔ چنانچہ انہوں نے انکار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹے تو انہوں نے اپنے کچھ نوجوان گنڈے پیچھے لگا دیے، جنہوں نے گالی بھی دی، مجنون اور پاگل بھی کہا، آپ کے بدن مبارک پر پتھر بھی برسائے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ رہے ہیں، آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ صاحب ہیں۔ راستے میں ایک باغ ملا، مکہ المکرمہ میں ایک شخص تھا ربیعہ، اس کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ،
یہ ان دونوں کا باغ تھا۔ اگرچہ یہ کافر تھے لیکن یہ کفر میں شدت پسند نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا ہے، لیکن چونکہ کافر تھے آپ سے بات نہیں کی۔ ان کا بھی ایک خادم اور غلام تھا عداس، انہوں نے اپنے عداس غلام سے کہا جاؤ محمد بن عبداللہ ہمارے باغ میں آرام کرنے کے لیے آئے ہیں، تم ایک پلیٹ میں ایک اچھا سا گنچا انگور کا لے کر جاؤ، ان کی خدمت میں پیش کرو۔ چنانچہ یہ عداس غلام وہ انگور کا گنچا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ سے عرض کیا کہ آپ اسے کھا لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کھانا چاہا اور بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ بڑھایا تو عداس نے بڑے تعجب سے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا اور اتنا تعجب سے دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ تم کون اور کہاں کے ہو، کیونکہ وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے آج تک بسم اللہ پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے، تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ میں عداس ہوں اور میں نینوا بستی کا رہنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نینوا بستی تو وہی ہے جہاں یونس بن متیٰ تھے، ایک نبی گزرے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ہمارے یہاں ایک بستی ہے، میں اسی کا رہنے والا ہوں، ایک نبی گزرے ہیں اور میں نے آپ کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ تو ہماری بستی کے لوگ پڑھ لیا کرتے ہیں، یہاں کوئی نہیں پڑھتا۔ بہرحال وہ عداس غلام بہت متاثر ہوا اور آگے چلنے کے بعد اس نے ایمان قبول کیا۔ یہی وہ جگہ ہے آپ ٹھہرے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل امین دو پہاڑ چونکہ یہ طائف بستی دو پہاڑیوں کے درمیان تھی، ان پہاڑیوں کے جو نگراں فرشتے تھے انہیں لے کر حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضرت جبرائیل امین نے پہلے اپنا سلام عرض کیا، پھر عرض کیا کہ یہ ان پہاڑیوں کے فرشتے ہیں، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جو انہوں نے تکلیف دی کیا ہم اس تکلیف کا انہیں جواب دے دیں اور ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دیں کہ پوری بستی ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اگر یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے ہیں تو کمر آگے چل کر ان کی نسل اور ان کی اولاد ضرور ایمان قبول کریں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی محبت اور عظمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔